بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تیمور وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ قوم سمود کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وہ لوگ پہاڑوں اور بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر گھر بنا لیتے۔ سرداروں کا طبقہ کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتا اور ان غلاموں سے زبردستی کام لیتے اور انہیں صرف اتنے ہی اجرت دیتے جس سے وہ بس زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی رہنمائی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا رسول چن لیا۔ حضرت صالح نے ان لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن سرداروں نے ان کو جھوٹا قرار دیا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ سچے رسول ہیں تو اپنے رب کا کوئی معجزہ دکھائیں۔ ایک سردار بولا، اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے۔ دوسرا بولا، اونٹنی ایسی ہو جو بچے کو جنم دینے والی ہو۔ صالح علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے اللہ کا ایسا معجزہ دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو ویسی ہی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے سے کچھ ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر وہ سردار لوگ فکر مند ہو گئے، کیونکہ اگر لوگ اللہ پر ایمان لے آئے تو انہیں اپنا آقا اور مالک نہیں مانیں گے۔ حضرت صالح نے لوگوں کو کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، خبردار اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ ہلاک والا عذاب آئے گا۔ اب تمہارے لیے کنویں کے پانی کی باری مقرر ہے۔ ایک دن پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور۔ کچھ دن کے بعد اسی اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ اتنا زیادہ دودھ دینے لگی جو بہت سے لوگوں کے لیے کافی تھا۔ اس لوگوں نے اور بھی اثر لیا اور وہ حضرت صالح کی باتوں غور سے سننے لگے۔ اب تو سرداروں کو بہت فکر ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ معجزہ قوم کے سامنے رہے گا لوگ اکثر لیتے رہیں گے اور وہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اونٹنی کو مار ڈالیں، اگر بعد میں لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ اونٹنی کوئی معجزہ نہیں تھی ورنہ ماری نہ جاتی۔ وہ ہتھیار سنبھال کر انتظار کرنے لگے تاکہ اونٹنی لوٹ کر آئے تو اسے قتل کر دیں۔ جو ہی اونٹنی واپس آئی انہوں نے اسے مار ڈالا۔ ایک ظالم نے اس کے بچے کو بھی مار ڈالا۔ پھر وہ سردار حضرت صالح کو جھوٹا کرنے کے لیے لوگوں میں سرداروں کی باتوں میں آ گئے اور حضرت صالح کو جھٹلا دیا۔ حضرت صالح نے لوگوں کو بتا دیا کہ اب تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو کر رہے گا۔ تمہارے پاس اب صرف 3 دن کی مہلت ہے، توبہ کر لو ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ 3 دن کے بعد عذاب آ گیا۔ آدھی رات کو گرجتے ہوئے کالے بادل چھا گئے اور ایسی کڑکتی ہوئی خوفناک بجلیاں ان کے گھروں پر گریں جن سے وہ لوگ ان کے گھروں سے سب کچھ جل گیا۔ حضرت صالح اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔